آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بریلی والوں کا جھگڑا ہے، فلاں کا جھگڑا ہے، میں آپ کو ایسی سیدھی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کے بھیجے کے اندر تھوڑا سا بھی گودا ہے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ گے. اور جو لوگ عقل کے پیچھے لاٹھی لے کے گھومتے ہیں وہ نہ کل سمجھے ہیں اور نہ آج سمجھیں گے. یہ منارہ مسجد ہے. منارہ مسجد کے بیسٹ مین میں آپ چلے جاؤ. منارہ مسجد کے بیسٹ مین میں ایک مزار ہے. وہ مزار کن کا ہے؟ وہ علامہ محمد اشرف گلشن آبادی کا مزار ہے. یہ علامہ محمد اشرف گلشن آبادی یہ کب کے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے سے پہلے کے ہیں. یہ جائیں، منارہ مسجد دور نہیں ہے. وہاں پہ جو مزار بنا ہے بیسٹ مین میں آپ جا کر کے آج بھی اس کی جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں. ان میں جو مزار صاحب مزار ہے محمد اشرف گلشن آبادی، انہوں نے کتاب لکھی تھی. کتاب معلوم ہے کس سن میں لکھی تھی؟ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے، یعنی 1848 کے اندر انہوں نے کتاب لکھی تھی. اعلیٰ حضرت 1857 میں پیدا ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 9 سال پہلے کتاب لکھی تھی. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کو لکھا ہے کہ کلکتہ کے اندر ایک مولانا صاحب تشریف لے گئے. ان کے پاس میں ایک پادری آیا اور پادری آنے کے بعد میں کہنے لگا یہ 50 روپے آپ کی تنخواہ ہے اور یہ 50 روپے ہر مہینے ہم آپ کو پابندی کے ساتھ میں دیتے رہیں گے. 50 روپے کے اوپر آپ لوگ چونکنا مت. یہ 50 روپے اس زمانے کے اعتبار سے ہزاروں ہزار روپے ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کے برابر ہو جائے. 50 روپیہ دیا، ہر مہینہ تم کو 50 روپیہ دیا جاتا رہے گا. تو مولانا صاحب نے کلکتہ کے عالم نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حدیث پہ مضبوطی سے اوپر قائم رہو. لوگوں کو مسائل مت پڑھانا، لوگوں کو عقائد کے بارے میں تعلیم مت دینا. اور پھر وہ 50 روپیہ دے کر کے وہ پادری چلا گیا. دوسرے دن ایک عالم آئے اور آ کر کے اس کلکتہ کے مولانا صاحب کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو تم کو، تم بھی ہمارے پادری کے علماء کے اندر شامل ہو گئے ہو. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جو کل آپ سے 50 روپیہ دے کر کے ملاقات کیے تھے یہ پادری ہیں، انگریزوں کی طرف سے ہندوستان میں ان کو مقرر کیا گیا ہے. ہم 40 علماء ہیں جو ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، سب کو پابندی سے پیسہ ملتا ہے اور ہمارا کام یہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. لیکن یہ ساتھ میں ان کو بتا دینا کہ علماء سے مت ملو، اماموں کو مت مانو اور نیاز فاتحہ وغیرہ مت کرو، ان سب چیزوں سے دور رہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے بعد میں وہ عالم کہتے ہیں کہ اس نے مجھ کو ایک فہرست دکھائی، اس کے اندر علماء کے نام لکھے تھے. یہ سارے علماء اس پادری کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں اور ان سب کو ہر مہینہ پابندی کے ساتھ میں وظیفہ ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتا ہے. ان کا بیان عالم کا جب میں نے لسٹ کے اندر نام دیکھے تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ بڑے بڑے علماء کام کرنے والوں کی لسٹ کے اندر شامل تھے. وہ کہتے 50 روپے نکال کر کے میں نے اس کے منہ پہ مارے. کہا ایسی گندی نوکری مجھ کو نہیں کرنی، ایسی پادری کی گندی نوکری مجھ کو نہیں کرنی. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اگر یہ جھگڑا اعلیٰ حضرت کا پیدا کیا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 9 سال پہلے کی بات ہے. خود وہ پادری اور اس کے ایجنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم کو ہندوستان میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، قرآن پڑھ کے سکھائیں، حدیث پڑھ کے سنائیں اور تاکہ لوگ آپس کے اندر اختلاف اور انتشار کا شکار ہو. تو جو الزام رکھتے ہیں کہ یہ سارا جھگڑا بیڑی شریف کا پیدا کیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ 1857 سے پہلے کے حالات کو پڑھ لیں. اور یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ ساری تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اس کو ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا اور سنا، اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا.